بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم پڑھ رہے ہیں سیرت رسول۔ شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں تجارت کا ایک ڈھنگ یہ بھی تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے تھے، اور دوسرے محنتی لوگوں جن کو تجارت کرنے کا ڈھنگ آتا تھا اس روپے کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ڈھنگ پر تجارت کا کام شروع کیا تھا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند بی بی تھی۔ ان کے پہلے شوہر مر چکے تھے اور اب وہ بیوہ تھیں۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تھی، تو آپ کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کیجیے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ مان گئے اور ان کا سامان لے کر شام کے ملکوں کو گئے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت سے بہت نفع ہوا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ آپ سے بہت خوش ہوئیں۔ اس سفر کے واپس آنے کے 3 مہینے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو بہت خوشی سے قبول کیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ بات پوری ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے دلہن کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر طے پائی۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے، اور آپ کی نیکی، سچائی اور اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو برائی اور بری باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے سے اللہ کا مقصد یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اچھی عادتیں دی ہوں گی اور ان کی عادتیں کتنی اچھی بنائی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت نیک، اچھے اور ہر برائی سے بچے تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح کے جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے بچے رہے، اور جوان ہو کر بھی جوانی کی برائی سے بچے رہے۔ جب کوئی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو نبی، رسول اور اللہ کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس سے بچا لیتے تھے۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبے کی دیوار ٹھیک کی جا رہی تھی۔ بچے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لادتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جوانی کے شروع میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلفی مجلس تھی جس پہ لوگ بیکار قصوں میں رات گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ کو راستے میں ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہی کو آنکھ کھلی۔ قریش کے سبھی لوگ اپنے دادا کا دین بھلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ ستارے اور دوسرے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا درود اور سلام ان پر ہو، 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے
جب آدمی کی سمجھ بوجھ پوری عقل پکی ہو جاتی ہے، جوانی کی شروع کی خواہشوں مر چکی ہوتی ہیں، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور دود بنائے اور جاہلوں کو سکھانے اور نادانوں کو بتانے کے لیے اس کا استاد مقرر فرمائے۔ اللہ اپنے رسول کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتے ہیں اور اپنا کلام ان کو سناتے ہیں۔ وہ رسول فرشتے سے خدا کا کلام سن کر خدا کے بندوں کو وحی سناتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے خدا کا کلام سن کر خدا کی بات مانتے ہیں اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے انعام دیتے ہیں اور ان پر اپنی برکت اتارتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین پہنچاتے ہیں، اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی کر اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں پر ہر طرح کی خوشی دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین اور سکون پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین جہاں ملے گا اس کا نام جنت۔ اور جو اس رسول کی بات کو نہیں مانتے اور خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکم پر نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے اور مرنے کے بعد خدا کی خوشی نہیں ملتی، اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد اور سزا پائیں گے کہ ویسی سزا، ویسی تکلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ جگہ جہاں ان کو یہ سزا ملے گی وہ دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین، آسمان، طرح طرح کے اناج، میوہ اور پھل پیدا کیے، پہننے کے لیے رنگ برنگے کپڑے بنائے، زمین میں طرح طرح کے ہرے بھرے پودے اور پھول اگائے، جس نے انسان کے کچھ دنوں کے آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے آرام کا سامان نہیں پیدا کیا ہوگا؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استاد، حکیم اور ڈاکٹر بنائے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے، اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں بھی ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ کے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں اللہ کے یہ رسول آتے رہے ہیں۔ سب سے بعد میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی دوسرا آنے والا نہیں، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو چکی اور خدا کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا۔ آج کا یہ ٹاپک ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آگے سے ہم پڑھیں گے۔ کل ہم جانیں گے وحی، اسلام، توحید، فرشتے، رسول، اللہ کی کتابیں اور ایمان کے بارے میں، اور آگے بھی انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔